اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے اس دین کی تبلیغ میں نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلیں۔ ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تمام کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے، ہم تمام کو 360 بتوں سے نفرت کرنے کے لیے، ہم تمام تک دین پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میرے آقا نے تو اتنی مشکلات کا سامنا کیا کہ میرے آقا کو کبھی مارنے کی سازشیں کی گئیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کی لوگوں نے کوششیں کریں، کبھی نبی کے پتھر برسائے، کبھی نبی کو گالیاں دیں، کبھی نبی کی مذاق اڑائی، طرح طرح کے ظلم و تشدد میرے آقا پر کیے۔ کبھی میرے آقا کے راستے میں لوگوں نے کانٹے ڈالے، کبھی حضور کو برا بھلا کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی پاگل کہا، لیکن حضور نے صرف دین کے خاطر، ہم تک دین پہنچانے کے خاطر حضور نے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، ساری پریشانیوں کو برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہر بدر کرنے پر لوگوں نے مجبور کیا، شہر سے نکالنے پر مجبور کیا، اور آخر کار میرے آقا کو مکہ شریف سے ہجرت کرنی پڑی۔ کافر اور مشرکین کا ظلم جب زیادہ ہو گیا، حد سے بڑھ گیا، تو مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کرنی پڑی۔ اور یہ تو بہت تھوڑی بات ہے، ابھی تو اور آگے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان لینے کی لوگوں نے کوششیں کی۔ مکہ شریف کے اندر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوششیں کی۔ بعض نے کہا ان کا قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا ان کو رسیوں سے باندھ دیا جائے، بعض نے کہا کہ ان کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اس کی تفصیل حدیث پاک کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کیا ہوا، مکہ شریف کے اندر کافروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے کی صوبہ بندی بنائی، کوششیں کی، منصوبے بنائے کہ ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے تاکہ اس دنیا کے اندر اسلام باقی نہ بچے۔ لیکن وہ نادان جانتے نہیں تھے کہ آخر کار وہ جان لینے کی کس کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، جانوروں کو بنایا۔ اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، غرض کے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی مکہ شریف کے اندر کہ کافر اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوششیں کی، سازشیں کی، نبی کو قتل کرنے کی انہوں نے منصوبہ بندی کی، نبی کو مارنے کے منصوبے بنائے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ ان کو رسیوں سے باندھ دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو شہر سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ جب لوگوں نے اس طریقے کی منصوبہ بندی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتلا دیا کہ اے حبیب، تم کو مارنے کی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور نے اپنی جگہ پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلایا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، اور حضور اس جگہ سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار پہ پہنچ گئے، اور جب غار کے اندر چلے گئے تو جب صبح نمودار ہوئی، اور یہ کافر جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، محمد ابن عبداللہ یہاں پر سو رہے ہیں، لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا کہ آخر کار یہ مارنے کے کس کے بارے میں کوششیں کر رہے ہیں، کس کو مارنے کی یہ سوچ رہے ہیں۔ یہ جانتے نہیں تھے مارنے کی جس کو یہ کوششیں کرنے وہ عام انسان نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد میں جب صبح ہو گئی تو وہ لوگ حضرت علی کی طرف دوڑے مارنے کے لیے،
وہ सोच रहे थे कि इसके अंदर मोहम्मद सो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। तो मारने के लिए उनको भागे दौड़े, और जब जाने के बाद देखा ना, करीब गए, तो देखते क्या है कि उस जगह पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो रहे हैं। जब करीब गए तो पता लगा कि उसमें हजरत अली हैं। तो ये हैरान हो गए देख के कि यहाँ पर तो मोहम्मद सो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अली कैसे आ गए। हजरत अली से उन्होंने मालूम किया, अली बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ पर हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहाँ पर गए। हजरत अली ने कहा मुझे मालूम नहीं है। हजरत अली ने इतना कह दिया कि मुझे मालूम नहीं है। तो अब ये जालिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देखते हुए हुजूर के पास तक जा पहुंचे। जब ये उस पहाड़ पर चढ़े और उस जगह पर पहुंचे जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, तो वहां जाकर देखा तो उस गार के मुंह पर एक जाला था। मकड़ी ने जाला पुरो दिया, उस गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बुन दिया। अब इन लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पर मोहम्मद आते तो ये जाला इस तरीके से लगा हुआ नहीं होता, क्योंकि इंसान जब किसी जगह पर जाता है तो वहां पर निशानात मौजूद होते हैं। अगर उस गार के अंदर जाते नहीं भी तो जाला नहीं होता वहां पर लगा हुआ, वो बिल्कुल साफ सुथरा होता। लेकिन यहाँ पर जाला है तो इसके मतलब मोहम्मद इसके अंदर गए नहीं है। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी आंखों से ओझल हो गए। अहमद फराज का एक शेर है, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है मगर अब तक नामो निशा हमारा।